بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، پریس و الیکٹرانک میڈیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبدالستار روڈ کوئٹہ شہر کے مین سڑکوں میں سے ایک ہے، جہاں پر بڑے پیمانے پر موبائل مارکیٹیں، رہائشی ہوٹلیں، ڈیکوریشن شاپس کی بڑی مارکیٹوں کے علاوہ کارپیٹس کی بڑی مارکیٹ ہے، جہاں پر سینکڑوں دکانیں موجود ہیں. لیکن گزشتہ 1.5 سال سے ضلعی انتظامیہ نے بلا کسی وجہ کے عبدالستار روڈ، پرنس روڈ کی طرف سے پائپیں لگا کر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے، جس کے بعد ہم نے بارہا ضلعی انتظامیہ کو زبانی اور تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ عبدالستار روڈ کے بندش کی وجہ سے ہماری تاجر برادری سخت اذیت اور مشکلات سے دوچار ہیں. لہٰذا فوری طور پر عبدالستار روڈ سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اور اس سلسلے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے واضح احکامات بھی ہیں کہ تمام سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اور خاص طور پر ضلعی انتظامیہ کو کہا گیا کہ عبدالستار روڈ کے دکانداروں کا مسئلہ حل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور آئے روز ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، جس کی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہیں. معزز صحافی حضرات، دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ کسی کاروباری روڈ کو جہاں سینکڑوں مارکیٹیں اور رہائشی ہوٹلیں کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہو کہ آسانی سے پیدل بھی کوئی گزر نہ سکے، جبکہ عبدالستار روڈ پر اسی طرح ظلم زیادتی کیا گیا ہے، جس سے ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. معزز صحافی حضرات، عبدالستار روڈ کے بندش کی وجہ سے روڈ پر موجود تمام دکانداران، جس میں موبائل، شوز، ڈیکوریشن، رہائشی ہوٹل مالکان اور کارپیٹس کے دکاندار گزشتہ 1.5 سال سے نقصانات برداشت کر رہے ہیں اور صبر کا دامن لیے ہوئے آئے روز سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور ضلعی انتظامیہ قصداً چاہتی ہے کہ ہم سخت احتجاج کریں اور ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ جب تک تاجر برادری ہو یا کوئی اور سخت احتجاج نہ کرے، اس وقت تک ان کے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. معزز صحافی حضرات، فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اب ہم تاجر برادری مزید نقصانات اٹھانے کی استقامت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی مزید ضلعی انتظامیہ کی منتیں اور ترلے کر سکتے ہیں. اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سخت احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے فیصلے خود کریں گے، اور جس نے بھی مداخلت کی یا ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی، اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری کمشنر کوئٹہ ڈویژن اور ڈی سی کوئٹہ پر عائد ہوگی. معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے حکومت وقت اور ضلعی انتظامیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر 3 دن کے اندر عبدالستار روڈ کو ٹریفک کے لیے نہ کھولا گیا تو انجمن تاجران بلوچستان رجسٹرڈ سخت احتجاجی تحریک شروع کرنے پر مجبور ہوگی. پہلے مرحلے میں بروز اتوار بمورخہ 5/6/2022 کو عبدالستار روڈ پر پرامن احتجاجی جلسہ کیا جائے گا. اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو بروز بدھ بمورخہ 8/6/2022 کو کوئٹہ چمن شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی ہمارے مطالبات تسلیم نہ کی گئی تو بمورخہ 11 جون 2022 بروز ہفتہ کو کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور قومی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک شروع ہوگا جب تک ہماری مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے. ہمارے مطالبات درج ذیل ہے: عبدالستار روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھولنا، آئے روز
نامنہاد مجسٹریٹوں کے ذریعے تاجر برادری کی تذلیل اور بھاری جرمانے عائد کرنا۔ نمبر 3، سریاب روڈ کے متاثرین کو موجودہ ریٹ کے مطابق معاوضے کی ادائیگی کرنا۔ معزز صاحب حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے تمام مذہبی و سیاسی پارٹیوں، وکلا برادری کے تنظیموں، صحافی برادری کے تنظیموں اور ٹرانسپورٹ تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم تاجر برادری نے ہمیشہ آپ کی احتجاج کی حمایت کیا ہے۔ آج ہم تاجر برادری پر مشکل وقت آیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مشکل وقت میں آپ ہماری مطالبات کی بھرپور حمایت کریں گے۔ شکریہ۔ من جانب سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی سوال وغیرہ ہیں تو آپ صافی بھائی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کہا تو یہ جاتا ہے کہ خریداروں کی آسانی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے آئیں اور ان کو کھلا راستہ ملے۔ گاڑیوں اور خاص طور پہ رکشوں کی برکھار میں پیدل چلنا مشکل کر دیا ہوتا ہے۔ یہ انتظامیہ نے شہریوں کی مطالبے پیش کیا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں جی صاحب بات اس طرح ہے کہ کوئی ذی شعور شخص یا کوئی ذی شعور افسر اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں اس افسر، میرے خیال میں اگر آپ صحیح طریقے سے معلومات اکٹھی کر لے تو اس دن میرے خیال میں یا تو اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا یا اس کا وہ صحت ان کی صحیح نہیں تھی۔ اب کوئی بندہ آتا ہے، اگر کوئی بھی گاہک اگر یہاں پہ آتا ہے، میں بتاتا چلوں کہ عبدالستار روڈ کوئٹہ کا وہ مین شاہراہ ہے جہاں پہ کارپیٹس کی اور قالین کی بڑی مارکیٹیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر فرض کر لیں آپ آتے ہیں یہاں پہ، آپ کوئی قالین خریدتے ہیں یا کوئی کارپیٹ خریدتے ہیں تو آپ کس چیز پہ اس کو لے جاؤ گے؟ کندھے پہ اٹھا کے تو آپ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کوئی گاڑی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی گاڑی نہیں ہوگی تو کوئی کرائے کی گاڑی، یہاں پہ کوئی سوزوکی یا تانگا وغیرہ ہوگا، کوئی رکشہ ہوگا، آپ اسی میں ڈالیں گے۔ تو اس طرح آپ کس طرح کندھے پہ اٹھا کے اس کو لے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئٹہ کے سب سے زیادہ رہائشی ہوٹلیں اسی سڑک پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ نہ ٹریکٹر کوئی لا سکتا ہے، نہ کوئی یہاں پہ خریداری کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مہمان باہر سے آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بیگ وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی سامان ہوتا ہے، تو اتنے بڑی پائپیں جو انہوں نے یہاں پہ لگائی ہیں، آپ جا کے ذرا چیک کر لیں کہ میرے خیال میں کوئی جوان بھی بڑی مشکل سے اس زگ زاگ راستے میں جا سکتا ہے۔ تو کس طرح لوگ یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں؟ میں یہ چیز آپ کو الپن کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 1.5 سال سے ہمارے دکاندار آپ کے سامنے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال سے یہ لوگ بے روزگار ہیں۔ سرکار اور انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، سرکار کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دے، انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دے، تاجر برادری کو تحفظ دے۔ یہ عجیب منطق ہے اور یہ دنیا میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی کئی ملک جا چکا ہوں، ساری دنیا میں، پاکستان کے تمام شہروں میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوا ہے کہ آپ ایک اتنے بڑی سڑک کو، اتنے بڑے روڈ کو، جہاں پہ سینکڑوں کے تعداد میں مارکیٹیں ہو، آپ اس کو سیل کر دیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سب کو حکم دے دیں، کیوں تو آپ تو جلاد ہیں، آپ کے ساتھ پولیس فورس ہے، آپ کے ساتھ ایف سی فورس ہے، آپ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، پھر ساری دکانیں بھی بند کر دو آپ، پھر آپ بزور ڈنڈا ساری دکانوں کو بند کر دیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ تمام دکانوں کو بند کر دیتے۔ 1.5 سالوں سے آپ سب دکانداروں کو قسم دو کہ انہوں نے کتنے پیسے کمائے یہاں پہ، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے صوبے کے غیر